آپ بجلی کی سی تیزی سے دوبارہ فوراً راجپال کی دکان پر آئے اور غصے سے پریس میں پڑی ہوئی ایک مشین راجپال پر دے ماری۔ اس پر ستیارام سوداگر چوپ کے بیٹے ودیانند اور دیگر ہندوؤں نے آپ کو پکڑ لیا اور جو شور سن کر باہر نکلے تھے، اسی دوران راجپال کے ملازم کردار ناتھ نے آپ کو پہچان لیا اور شور مچا دیا کہ یہی اصل ملزم ہے۔ ہندوؤں کی ایک بڑی کثیر تعداد نے آپ کو قابو کر لیا اور اس موقع پر آپ غازی علم الدین کو علم ہوا کہ ملعون راجپال قتل ہو چکا۔ آپ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری محنت ٹھکانے لگی، کیونکہ میں نے صبح گھر سے نکلتے وقت دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ سعادت آج مجھے ہی بخش دے۔ اور اسی دوران پولیس آ گئی جس نے غازی صاحب کو گرفتار کر لیا، اور گرفتاری کے وقت غازی صاحب نے سفید رنگ کی نہایت خوبصورت قمیص شلوار زیبتن کی ہوئی تھی۔ ان کے سر پر گلابی رنگ کا رومال اور وہ فاتح کی طرح چہرے پر نہایت اطمینان اور سکون ان کے چہرے پر نمایاں تھا۔ لاہور کے گلی کوچوں میں راجپال کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ راجپال اینڈ سنس کے مقتل کی طرف ہندو اونڈے چلے آ رہے تھے، اور اس واقعے کے بعد سارے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہر بھر کے ہندو سہم گئے۔ ہندو مسلم کشیدگی پر قابو پانے کے لیے لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ یہاں تک راجپال کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے رات گئے پولیس اس کی لاش لے گئی، اور صبح سویرے ہندوؤں کا ایک ہجوم میو ہاسپٹل کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ پورا مجمع ہندو دھرم کی جے اور ویدک دھرم کی جے کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ وہ بھجن گا گا کر جلوس کو شہر سے گزارنے کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن ضلعی حکام ہندو مسلم فسادات کا خطرہ مول لینے سے گریزا تھے، اس لیے وہ ہجوم کا مطالبہ مان کر نئے مسائل میں نہیں الجھنا چاہتے تھے۔ بالآخر ضلعی حکام نے راجپال کی دھرم پتنی سرسوتی دیوی کی طرف سے پرامن رہنے کی یقین دہانی کرانے پر لاش ورثا کے حوالے کر دی۔ راجپال کی نعش کو مہاتما ہنس راج جی نے آگ لگائی، پھر اس کی راکھ کو راوی کی تیز تند موجوں کے سپرد کر دیا گیا۔ راجپال کے ایک ملازم کردار ناتھ نے اس قتل کی FIR انارکلی تھانہ میں درج کروائی تھی، جبکہ غازی علم دین کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا، جس کی وجہ سے دوران تفتیش غازی علم الدین کے گھر کی ہر چیز توڑ پھوڑ کر ضائع کر دی گئی۔ غازی صاحب کے والد تالے مند کو حکومت کی ناجائز سختیوں سے دوچار ہونا پڑے۔ پولیس میں اکثریت سکھوں کی تھی۔ انہوں نے غازی صاحب کے اہل خانہ سمیت قریبی رشتہ داروں کو سخت ذہنی اذیت دی۔ پولیس نے غازی علم الدین کے بڑے بھائی محمد دین کو دہلی گیٹ لاہور کے قریب سے گرفتار کر لیا، حالانکہ ان کا اس واقعے سے دور دور تک بھی تعلق نہ تھا۔